السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 8 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اس ویلاگ کے اندر میں کچھ خصوصی فوٹیجز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. یہ پچھلے 8 سے 10 گھنٹے کے اندر ہماری ٹیم نے اکٹھی کی ہیں اس جنگ سے ریلیٹڈ. ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے خلاف جو جنگ جاری ہے, اس حوالے سے اس فوٹیج کو اکٹھا کیا گیا ہے اور بڑی ہی خوفناک قسم کی فوٹیج ہے جو ابھی سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد ہم دیگر خبروں کی جانب جو ہے وہ جائیں گے. سب سے پہلی فوٹیج جو میں دکھانا چاہوں گا وہ ہے جناب, یہ ذرا غور سے سنیے, آپ ایکچولی سنیں اسے. یہ بیسکلی امریکن سی ریم سسٹم ہے. امریکن سی ریم سسٹم ہے, یہ انسٹالڈ ہوتا ہے اور یہ بغداد کے اندر جو امریکن ایمبیسی ہے, یہ صرف اگر آپ اس کی آواز سنیں تو کتنی خوفناک قسم کی آواز ہے. ایک مشین گن کی طرح کی آواز ہے کہ ایک دم جو ہے یہ بلٹس فائر کرتا ہے. اور بیسکلی یہ ایک آٹومیٹڈ سسٹم کے تحت جو ہے یہ کام کرتا ہے. یہ ہر طرف گھوم سکتا ہے, 360 ڈگریز جو ہے یہ گھوم سکتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آنے والے کوئی ڈرون, آنے والا کسی قسم کا بھی کوئی میزائل, اس کو یہ ٹارگٹ کرتا ہے اور اس کو ہٹ کرتا ہے. ایران کی جانب سے پچھلے کئی ہفتوں سے کوشش ہے کہ بغداد کے اوپر, یہ جو امریکن ایمبیسی کے اوپر بغداد میں جو یہ سی ریم سسٹم لگا ہوا ہے امریکہ کا, اس کو کسی طرح ڈرون کے ساتھ جو ہے وہ تباہ کیا جائے. امریکن ایمبیسی کے اوپر جو ہے وہ کچھ ڈرونز گرے بھی ہیں آ کے, لیکن اب تک اس سی ریم سسٹم کو جو ہے وہ ہٹ نہیں کر سکے ہیں. تو آپ, اور ابھی بھی یہ اس ویڈیو کے اندر یہ جو بیسکلی فائر ہوتا ہے تو آنے والے ایک ڈرون کو ہی جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے. اس ڈرون کو جو ہے وہ ایمبیسی کے پاس آنے سے پہلے جو ہے وہ تباہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ امریکہ نے بیسکلی مختلف جو اپنی ایمبیسیز ہیں پوری دنیا کے اندر, تمام نہیں لیکن مختلف جو ایمبیسیز ہیں جو ہائیلی سینسٹیو ایریاز کے اندر, افغانستان کے اندر بھی سنا ہے کہ وہاں پہ بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے. تو یہ وہ سی ریم سسٹم ہے جس کا امریکہ اپنی ایمبیسیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج ہے, اس فوٹیج کو غور سے دیکھیے گا. یہ جناب بیسکلی آج سے چند دن پہلے امریکہ کے جو F-15 لڑاکا طیارے گرے تھے کویت کے اندر, اور وہ بیسکلی ایک فرینڈلی فائر کی وجہ سے گرے تھے, وہ اس کی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے. دیکھیے گا کہ وہ F-15 کس طرح نیچے گرتا ہے اور اس کے بعد گر کے جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. یہ تقریباً 1 یا 2 مارچ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا, بالکل جنگ کے شروع ہونے کے اگلے 2-3 دن کے اندر کویت کے اندر. تو یہ بیسیکلی کویتی ایک F-18 لڑاکا طیارہ تھا جس نے, اس کو پتہ نہیں تھا تو اس نے امریکہ کے جہاز جو ہے وہ اڑا دیے تھے. تو اس میں سے یہ ایک جہاز ہے جو نیچے گرتا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ جیسی وہ گرتا ہے اور آبادی کے اندر جا کے گرتا ہے, اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ کالا دھواں بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ جناب آئی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور جگہ جو ہے وہ, مطلب متحدہ عرب امارات کی دبئی کے بارے میں تو نہیں کہا جا رہا, لیکن ابو ظہبی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کی ایک آئل فیلڈ ہے, وہاں پہ ڈرون سٹرائک ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی خوفناک قسم کی آگ جو ہے وہاں پہ لگی ہوئی ہے. دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر بھی جو ہے کل ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ بھی جو ہے جو آئل کا ذخیرہ کرنے والا ایک گودام تھا, جو ایک جگہ تھی, انسٹالیشن تھی, اس کو ہٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد کئی گھنٹوں تک جو ہے وہاں پہ آگ جلتی رہی تھی. اب یہ ایک اور فوٹیج جو ہے متحدہ عرب امارات سے سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ایک افسوسناک جو فوٹیج آپ کو دکھانا چاہیں گے, یہ بیسکلی تابوت ہیں ان تمام جو ایرانی نیوی کے اہلکار تھے جو بیسکلی ایک کشتی کے اندر سوار تھے, اور اس کے بعد بھارت کے اندر جو مشقیں ہوئی تھیں, نیوی کی مشقیں ہوئی تھیں, وہاں سے یہ لوگ واپس آ رہے تھے. تو ایک امریکن سب مرین نے ٹورپیڈو کے ذریعے جو ہے ان کو ہٹ کیا تھا, اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت سے نیوی اہلکار جو ہے ایران کے, وہ اس میں شہید ہوئے تھے. تو یہ ان کی جو باڈیز ہیں وہ اب وطن واپس لائی گئی ہیں, اور یہ بیسکلی اس کی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ جناب یہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب بغداد کا الرشید ہوٹل ہے جس کے اوپر والے فلور کے اوپر جو ہے وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے اور وہاں پہ آگ بھڑک اٹھی. اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس ہوٹل کے اندر جو ہے یورپی یونین کا ڈیلیگیشن اور بہت سے جو ہے وہ یورپین ڈپلومیٹس کے دفاتر بھی جو ہے وہ اسی ہوٹل کے اندر موجود ہیں, اور اسی ہوٹل کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا بغداد کا الرشید ہوٹل, اور وہاں پہ جو ہے اس کے بعد دھماکہ ہوا ہے اور دور سے ہی جو ہے اس کی فوٹیج بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ یہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور یہ بیسکلی نہاریہ کا علاقہ ہے اسرائیل کا. وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب ایک کوئی راکٹ تھا جسے بیسکلی انٹرسیپٹ کیا گیا
انٹرسیپٹر تھا بیسکلی جس کو پھینکا گیا، لیکن وہ انٹرسیپٹر جو ہے وہ آ کے نیچے آبادی کے اوپر ہی گر گیا۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ انٹرسیپٹر نہیں تھا بلکہ ایک راکٹ تھا جو کسی وجہ سے میل فنکشن کر گیا اور اپنی ہی آبادی کے اوپر، اسرائیل کے اندر اپنی ہی آبادی کے اوپر جو ہے وہ جا کے گر گیا۔ اور اس کے بعد یہ نہاریہ کا ہی علاقہ ہے اسرائیل کا، جہاں پہ حزب اللہ کی جانب سے جو سٹرائکس ہوئی ہیں، اس کے بعد وہاں پہ ایک گھر کے اندر جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے، بڑی خوفناک قسم کی آگ جو ہے وہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ تو اسرائیل کے اوپر جو ہے حزب اللہ کی جانب سے بڑی شدید قسم کی بمباری کا سلسلہ جو ہے پچھلے کئی دن سے جاری ہے، اور وائس ورسا اسرائیل کی جانب سے بھی جو ہے وہ لبنان کے اندر خاص طور پہ جو ہے وہ حزب اللہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ نہاریہ کا علاقہ ہے جس کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب آبادی کے اوپر ہی جو ہے وہ راکٹ آ کے گر گیا۔ اب اس کے گرنے کی وجہ سے جو ہے اسی علاقے کے اندر جو ہے وہ، اور یہ شہری علاقہ ہے، اس کے اندر سویلین آبادی یہاں پہ موجود ہے، اور وہاں پہ جب یہ راکٹ گرا ہے تو اس کے بعد کتنا کس حد تک جو ہے وہاں پہ نقصان ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عراق کی بھی ایک یہ فوٹیج جو ہے وہ سامنے ہے، آسمان کے اندر جو ہے وہ شعلہ بلند ہوتا ہے اور ایک ڈرون جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ بیسکلی انٹرسیپٹ ہوا ہے اور وہی فضا کے اندر جو ہے وہ دھماکے سے وہاں پہ اڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب دبئی کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ فلائٹ آپریشنز جو ہیں وہ معطل کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد دوبارہ اس کو جو ہے وہ بحال کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ لیکن اب تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ دونوں ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے وہ غیر ملکی پروازوں کی لینڈنگ جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے۔ دبئی ایئرپورٹ اور المکتوم ایئرپورٹ پر غیر ملکی پروازوں کی لینڈنگ اس وقت معطل ہے۔ فلائٹ مانیٹرنگ ویب سائٹ کے مطابق دبئی کی ایئر لائنز بھی موجودہ صورتحال میں ایک بار پھر اپنا آپریشن جو ہے اسے محدود کرنے لگی ہیں۔ اس کے علاوہ اور دیگر خبروں کے اندر جناب خبر یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ایک اہم مشاورتی اجلاس کے بعد جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران میں 7,000 اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، یعنی کہ 7,000 جگہوں کے اوپر جو ہے وہ میزائلز وغیرہ یا ڈرونز وغیرہ کے ذریعے جو ہے انہیں تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایران کے خطرات کم کرنے کے لیے طاقتور فوجی کارروائی جاری ہے۔ انہوں نے کہا 100 سے زائد ایرانی بحری جہازوں کو غرق کر دیا گیا، ایران کے بحری جہاز اور طیارے تباہ کر دیے۔ ایران کے حملوں میں 90% انہوں نے کہا جی کمی آئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی 85% ڈرون اور 90% میزائل بنانے کی صلاحیت ختم کر رہے ہیں۔ تیل کی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن آپشنز جو ہیں وہ کھلے ہیں۔ ایران اب صرف کاغذوں میں شعر رہ گیا ہے، اس کا بحری اور فضائی دفاع مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے اور ان کے پاس صرف باتیں ہیں۔ انہوں نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جن ملکوں کا تیل آبنائے ہرمز سے جاتا ہے وہ آگے آئیں، اور آبنائے ہرمز سے امریکہ کا صرف 1% تیل جاتا ہے۔ چین، جاپان اور دیگر ملکوں کے تیل کا بڑا حصہ آبنائے ہرمز سے جاتا ہے۔ جن ملکوں کا تیل آبنائے ہرمز سے جاتا ہے ان سے کہتے ہیں کہ آگے آئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چین کا 90 اور جاپان کا 95% اور کوریا کا 35% تیل ہرمز سے گزرتا ہے۔ چین اور دیگر ممالک آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے بحری بیڑے بھیجیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ ممالک آبنائے ہرمز میں مدد کے لیے پرجوش نہیں ہیں۔ ہم 40 سال سے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اور آپ شامل نہیں ہونا چاہتے۔ ہم دوسرے ملکوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ان میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جن کی ہم نے کئی سالوں تک مدد کی ہے۔ ہم نے انہیں خوفناک بیرونی خطرات سے بچایا ہے اور وہ اتنے پرجوش نہیں ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپیلوں کے اوپر اپیلیں کرنے کا سلسلہ جو جاری ہے، لیکن اس کو کوئی پلڑا جو ہے وہ نہیں پلہ نہیں پکڑا رہا۔ اس کے علاوہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک جرنلسٹ نے وہاں پہ پوچھا کہ کیا اسرائیل ایران کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، ایٹمی ہتھیار جو ہے کیا وہ استعمال کر سکتا ہے؟ تو ٹرمپ نے جواب دیا کہ اسرائیل کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ اب جب کہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے تمام بارودی سرنگیں بچھانے والے بحری جہازوں کو تباہ کر دیا ہے، تو امریکہ اپنے ہرمز پر فوری طور پر کیوں نہیں اسے کھول سکتا؟ ٹرمپ نے کیا جواب دیا؟ کہتا ہے جی ٹھیک ہے ہم کر سکتے ہیں، بٹ اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو، یعنی کہ میں اکیلا نہیں کر سکتا، مجھے اس میں کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ جب بڑے سپر ٹینکر آتے ہیں تو جہاز کے مالک کہہ سکتے ہیں مجھے تھوڑی دیر انتظار کرنے دو، یہ بحری جہاز بہت مہنگے ہیں، ان کی قیمت $2 ارب تک ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ چانس نہیں لینا چاہتے، انہیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ محفوظ ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے یعنی کہ ایران نے بارودی سرنگیں بچھائی ہیں، لیکن صرف یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے ایران نے بچھائی ہو، تو یہ سوچ بھی لوگوں کو جو ہے جہازوں کی حرکت روکنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اتنے مہنگے جہاز ہوتے ہیں کہ کچھ جہازوں کی قیمتیں جو ہے وہ $2 ارب تک بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تو اس لیے وہ بہت ڈرتے ہیں، وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے آبنائے ہرمز کے اندر آنے کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہاں پہ کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بارودی سرنگ ٹکرا جائے یا پھر کسی ڈرون بوٹ کے ذریعے جو ہے ہمارے اوپر حملہ کر دیا جائے، اس لیے وہ رسک نہیں لے رہے، ورنہ آیا جا سکتا ہے اگر آنا چاہیں تو۔ ٹرمپ نے مزید گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہونا چاہیے تو آپ کے ساتھ کچھ غلط ہے، یعنی کہ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس یہ جوہری ہتھیار ہونے چاہیے تو پھر آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ اسے استعمال کریں گے۔
صرف سوال یہ ہے کہ آیا وہ اسے حاصل کرنے کے لیے 1 گھنٹے کے اندر استعمال کریں گے یا 1 دن کے اندر. وہ صرف اسرائیل کو نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کو اڑا دیں گے. وہ پہلے اسرائیل کو اور پھر پورے مڈل ایسٹ کو نشانہ بنائیں گے، کیونکہ وہ تمام میزائل جو ایران کے پڑوسیوں کے خلاف داغے گئے تھے بہت پہلے ترتیب دیے گئے تھے، اس سے بہت پہلے کہ وہ انہیں اتنی جلدی استعمال کرنے کی توقع رکھتے تھے. اگر ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ایٹمی جنگ ہوتی جو ورلڈ وار 3 میں تبدیل ہو جاتی. ایران کے پاس اگر بم ہوتا تو وہ ہمارے خلاف استعمال کرتا. ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا ایران جنگ اس ہفتے ختم ہو سکتی ہے؟ تو ٹرمپ نے جواب دیا ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، تاہم جنگ جو ہے وہ جلد ختم ہو جائے گی. ٹرمپ نے مزید کہا کہ میرے خیال میں ایران کا نیا سپریم لیڈر بھی زندہ نہیں ہے. حقیقت میں ایران میں مذاکرات کے قابل کوئی قیادت جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ ڈیلی ٹیلی گراف نے ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ خبر دی ہے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو ٹیلی گراف کی جانب سے جناب ایک حاصل کردہ لیکڈ آڈیو کے مطابق ایران کے نئے مقرر کردہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی 28 فروری کو اسرائیل کے ایک فضائی حملے میں بال بچ گئے جب وہ میزائل کمپاؤنڈ سے ٹکرانے سے چند لمحوں پہلے اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے تھے. 28 فروری جس دن بیسکلی اس جنگ کا آغاز ہوا تھا، یہ اس دن کا واقعہ ہے. ابھی یہ سپریم لیڈر نہیں بنے تھے، یہ اس وقت اس سے پہلے کی بات ہے. تو اس ایک ریکارڈنگ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. مبینہ طور پر مظاہر حسینی کے وہ ریمارکس ہیں جو 12 مارچ کو تہران میں ہونے والے اجلاس میں اسلامی انقلابی گارڈز کور کے سینئر علماء اور کمانڈروں کو دیے گئے تھے. مظاہر حسین سپریم لیڈر مرحوم علی خامنہئی کے دفتر میں پروٹوکول کے سربراہ ہیں. حسینی کے مطابق مجتبیٰ نے مقامی وقت کے مطابق صبح 9:32 پہ اسرائیل کے رہائش گاہ پر حملہ کرنے سے کچھ دیر پہلے ہی کمپاؤنڈ کے صحن میں قدم رکھا تھا. 28 فروری کو ہونے والے حملے میں علی خامنہئی اور ایران کی قیادت کے دیگر ارکان سمیت کئی اعلیٰ عہدیدار جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے. حسینی ریکارڈنگ میں فارسی میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کی مرضی تھی کہ مجتبیٰ کو کچھ کرنے کے لیے صحن میں جانا پڑا اور پھر واپس آنا پڑا. وہ باہر تھا اور اوپر کی طرف جا رہا تھا جب انہوں نے ایک میزائل سے عمارت کو نشانہ بنایا. حسینی کے مطابق مجتبیٰ خامنہئی کو حملے میں صرف ان کی ٹانگ میں معمولی چوٹ آئی. حسینی نے مزید کہا کہ مجتبیٰ خامنہئی کی اہلیہ، بیٹا اور بہنوئی اس حملے میں مارے گئے. ریکارڈنگ کے مطابق علی خامنہئی کے ایک اور بیٹے مصطفیٰ خامنہئی بھی حملے کے وقت قریب میں تھے، لیکن وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بغیر کسی نقصان کے بچ گئے. تو یہ مطلب جس وقت ان کے اوپر حملہ ہوا تھا آیت اللہ خامنہئی کے اوپر، تو اس وقت جو ہے وہ مجتبیٰ خامنہئی بھی وہیں پہ اس ایریا کے اندر تھے اور وہ بھی اس میں شہید ہو سکتے تھے اگر وہ وہیں پہ اس جگہ پہ موجود رہتے. لیکن قسمت تھی ان کی کہ وہ اس حملے کے اندر جو ہے وہ بال بچ گئے. اس کے علاوہ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس نے جناب دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست رابطہ ہوا ہے. رپورٹ کے مطابق عباس عراقچی اور وٹکاف کے درمیان براہ راست رابطے کا چینل دوبارہ فعال کیا گیا ہے. جنگ شروع ہونے کے بعد فریقین کے درمیان یہ پہلا براہ راست رابطہ ہے. رپورٹ کے مطابق یہ واضح نہیں کہ عراقچی اور وٹکاف کے درمیان پیغامات کتنے اہم ہیں، تاہم ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق ایران کا امریکہ سے حالیہ دنوں میں کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس پہ ایکچولی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا مسٹر وٹکاف کے ساتھ میرا آخری رابطہ اس کے آجر کے ایران پر ایک اور غیر قانونی فوجی حملے کے ساتھ سفارتکاری کو ختم کرنے کے فیصلے سے پہلے تھا. اس کے برعکس کوئی بھی دعویٰ صرف تیل کے تاجروں اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے. بیسکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس قسم کی خبریں جو پلانٹ کی جاتی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آئل پرائسز جو اس وقت کافی ہائی ہیں، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت $101 کے اوپر موجود ہے فی بیرل. تو بیسک اکثر مقصد یہ ہے کہ ایک امپریشن یہ دیا جائے کہ بس ہماری بات چیت آپس میں ہو رہی ہے تو آئل پرائسز جو ہیں وہ کسی طرح نیچے آ جائیں. انہوں نے کہا میرا وٹکاف کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے. ادھر ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے محسن رضائی کو اپنا فوجی مشیر جو ہے مقرر کر دیا ہے. پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر ماضی میں نائب صدر بھی جو ہے وہ رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ ایران کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل علی لاریجانی نے مسلم ممالک کے نام جو ہے ایک کھلا خط لکھا ہے جسے انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر بھی پوسٹ کیا ہے. 6 نکاتی خط میں علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ ایران کو مذاکرات کے دوران امریکہ اور صہیونی حملے کا سامنا کرنا پڑا جس کا مقصد ایران کو توڑنا تھا. اس حملے میں سپریم کمانڈر، کئی عام شہری اور فوجی کمانڈر شہید ہوئے. چند نادر مواقع کے علاوہ کوئی اسلامی ملک ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. اس کے باوجود ایرانی عوام نے اپنے مضبوط ارادے کے ساتھ دشمن پر قابو پا لیا اور آج دشمن اسٹریٹجک بحران سے نکلنے کے قابل نہیں ہے. علی لاریجانی کا کہنا تھا کہ ایران بڑے اور چھوٹے شیطان یعنی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے راستے پر قائم ہے، لیکن کیا کچھ اسلامی حکومتوں کا رویہ اس بات کے خلاف نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمان سے مدد کی پکار سنتا ہے اور جواب نہ دے وہ مسلمان نہیں. ایسا اسلام کیسا ہے؟ علی لاریجانی کا کہنا تھا کہ بعض ممالک نے اس سے بھی آگے جا کر کہا کہ ایران اب ان کا دشمن ہے کیونکہ اس نے ان کی سرزمین پہ موجود امریکی اڈوں اور امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کو نشانہ بنایا.
کیا ایران سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بے بس بیٹھا رہے جب آپ کے ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو استعمال کر کے اس پر حملے کیے جائیں؟ یہ محض بے بنیاد بہانے ہیں۔ آپ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہیں یا ایران اور مزاحمت کاروں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ اسلامی دنیا کے مستقبل کے بارے میں غور کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ آپ کے ساتھ وفادار نہیں اور اسرائیل آپ کا دشمن ہے۔ ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنے بارے میں اور خطے کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ ایران آپ کا خیر خواہ ہے اور آپ پر غلبے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر امت مسلمہ ایک مضبوط اتحاد قائم کر لے تو یہ تمام ممالک کے لیے سلامتی، ترقی اور آزادی کو یقینی بنا سکتا ہے۔ تو لاریجانی کا جو ہے وہ بیسکلی تمام مسلم ممالک سے یہ کہنا ہے کہ آئیے مل کے ہاتھ ملاتے ہیں اور ایک قوت بنتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیے ہم کیسے جو ہے وہ فتح ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اب ماضی کے اندر بھی جو ہے اس طرح کی کوششیں بہت دفعہ ہوئی۔ مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب کے دور کے اندر بھی جو ہے بڑی ایک اسٹرانگ کوشش ہوئی تھی کہ ایک اسلامک بلاک جو ہے وہ بنایا جائے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا تھا، اور اس میں سے کئی لوگ جنہوں نے ایکچولی لاہور میں ہونے والی اس OIC کے اجلاس کو اٹینڈ کیا تھا، جس میں معمر قذافی بھی شامل تھے، جس میں صدام حسین بھی شامل تھے، جس میں ظاہری بات ذوالفقار علی بھٹو تو اس کے ہوسٹ تھے، یاسر عرفات اس کے اندر شامل تھے، کوئی بھی آج اس دنیا کے اندر جو ہے نہیں رہا۔ تو علی لاریجانی جو ہے بیسکلی وہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ہے ایک اتحاد ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایکسیوس نے جو ہے ایک انٹرسٹنگ ایک آرٹیکل لکھا ہے، بیہائنڈ دا کرٹن ٹرمپس ایسکیلیشن ٹریپ، کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کس ایک ٹریپ کے اندر جو ہے وہ پھنس رہا ہے۔ کہتا ہے جی ایران کی جنگ جو آپ تیسرے ہفتے میں داخل ہو رہی ہے، پہلی بار ہے کہ ٹرمپ کے انداز نے ان کے لیے آسانی سے بات کرنا یا باہر نکلنے کا راستہ ناممکن بنا دیا ہے۔ یہ کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ ٹرمپ اپنی صلاحیتوں اور جنگ کی حقیقتوں کے درمیان پھنس سکتے ہیں۔ وہ ایک تیز واضح فتح کی توقع رکھتے ہیں، لیکن ٹیرف کے برعکس جو تیزی سے نافذ اور منسوخ کیے جا سکتے ہیں۔ جنگ کا نتیجہ یک طرفہ کنٹرول اور فوری نتیجے سے باہر ہے، اور ایران کو اپنی طاقت دکھانے کا موقع مل رہا ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ جب یہاں پہ معاملہ آیا تھا ٹیرف کو بڑھانے کا یا کم کرنے کا، وہ تو یوں کر کے آپ اناؤنس کر سکتے تھے اور کسی بھی ملک کے اوپر آپ ٹیرف بڑھا دیتے تھے، کسی ملک پہ آپ کم کر دیتے تھے، لیکن یہاں پہ جنگ جو آپ نے شروع کی ہے اس میں سے نکلنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ جو آپ نے پنگا لیا ہے یہ آپ کو جو ہے وہ مہنگا پڑے گا۔ آگے لکھتے ہیں، Trump is working to help break the Persian Gulf oil jam, but in doing so he risks getting caught in an escalation trap where a stronger force is incentivized to keep attacking to demonstrate dominance amid diminishing returns۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ کے لیے جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت جو آبنائے ہرمز بند ہے اس کو کسی طرح جو ہے وہ کھولا جائے، لیکن اس کو کرنے کے اندر جو ہے وہ جنگ کو ایک اور زیادہ اسٹرانگ لیول کے اوپر، یعنی اور بھی زیادہ مہلک اور بھی زیادہ خوفناک اور خونی جنگ کی جانب جو ہے وہ یہ چلا جائے گا، اور اگر اس طرف چلا گیا تو پھر جانی نقصان بھی جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی یہ رسک لینا چاہے گا یا نہیں؟ آگے لکھتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے اعتراف کیا ہے کہ ایرانیوں نے آبنائے کے ساتھ ٹرمپ کو مزید گھیر لیا ہے، کہ جناب یہ جو آبنائے ہرمز جو انہوں نے بند کیا ہے اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بہت زیادہ مشکل میں پھنس گیا ہے۔ ادھر اسرائیل ایران میں حکومت کی تبدیلی اور مزید ڈرامائی فوجی تباہی چاہتا ہے، دوسری جانب ایران اپنی بقا چاہتا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ مستقبل میں ہونے والے حملوں کو روکنے کے لیے عسکری اور اقتصادی طور پر درد مسلط کر سکتا ہے، جبکہ دوسرے ممالک مشرق وسطیٰ کے پانیوں اور ہوا کے ذریعے تیل اور تجارت کا آزادانہ بہاؤ چاہتے ہیں۔ ٹرمپ اور ان کے معاونین کی طرف سے جنگ کے بیان کردہ ٹائم لائنز کی ایوریج نکالیں تو انتظامیہ کو تقریباً 4-6 ہفتوں تک شدید فوجی آپریشن جاری رہنے کی توقع ہے، لیکن واشنگٹن اور دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں حکام ایک طویل بحران کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایکسیوس کے مطابق انہوں نے انتظامیہ اور اتحادی ممالک میں 3 مختلف لوگوں سے سنا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام اور امریکہ کی شمولیت ستمبر تک جاری رہ سکتی ہے، یہاں تک کہ اگر جنگ کم شدت والے تنازع میں بدل جائے۔ ادھر اسرائیل نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ وہ ایران میں مزید ہزاروں اہداف پر کم از کم 3 ہفتے مزید حملوں کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایکسیوس کے مطابق ٹرمپ کل اس جنگ سے نکل سکتے ہیں، لیکن ایرانی آبنائے ہرمز کو بند رکھ سکتے ہیں اور تیل کی قیمتوں کو اتنا بڑھا سکتے ہیں کہ امریکہ کو دوبارہ اس جنگ میں کودنا پڑے گا۔ ٹرمپ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور پھر اگر چیزیں غلط سمت کی طرف جاتی ہیں تو تیزی سے بہتری لاتے ہیں۔ But this time, some in his inner circle have what one official called buyer's remorse, growing fears that attacking Iran was a mistake۔ کہ جی امریکی انتظامیہ کے اندر جو ہے وہ اب ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی ہے ایران کے اوپر حملہ کر کے۔ انتظامیہ کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ ٹرمپ کے ارد گرد کچھ اہم عہدیدار ایران پر حملے سے پہلے تذبذب کا شکار تھے یا مزید وقت چاہتے تھے، لیکن ٹرمپ نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ I just want to do it۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے زمینی فوج بھیجے بغیر ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کی اپنی صلاحیت کا بہت زیادہ اندازہ لگایا۔ آگے کیا ہے؟ ٹرمپ کو اب ایک اہم فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ بطور صدر ایک نئے علاقے میں جنگ کو بڑھانا چاہتا ہے؟
ان کے قریبی عہدیداروں نے امید ظاہر کی تھی کہ وہ کچھ فوری فائدہ اٹھانے اور فتح کا اعلان کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اب یہ واضح نہیں ہے کہ وہ یہ کیسے کریں گے. جبکہ دا باٹم لائن ٹو کلیم وکٹری دا ایرانین رجیم جسٹ نیڈس ٹو اسٹے الائیو، کہ ایران نے صرف اتنا کرنا ہے کہ وہ زندہ رہے، وہ سروائیو کرے اور وہ جنگ جیت جائیں گے. جبکہ امریکہ کو جو ہے بہت سی چیزیں کرنی پڑیں گی اس جنگ کے حوالے سے، کلیم کرنے کے حوالے سے کہ جی ہم یہ جنگ جو ہے وہ جیت چکے ہیں. اس کے علاوہ جناب پاکستان کے حوالے سے بھی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی لڑاکا طیاروں نے جو ہے کابل میں طالبان کی وزارت دفاع کے اوپر جو ہے وہ شدید بمباری کی ہے. کابل کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہاں پہ جو ہے ایک ری ہیبلیٹیشن سینٹر تھا، وہاں پہ ہماری ایسا جو ہے وہ کوئی بلڈنگ ایسی نہیں تھی، طالبان وزارت دفاع کی بلڈنگ نہیں تھی، اور جناب یہاں پہ جو ہے وہ جو نشئی ہوتے ہیں ان کو ری ہیبلیٹیٹ کرنے کا جو ہے وہ کام ہوتا تھا. تو اس کے اندر جناب 200-250 بندہ جو ہے ان کے مطابق انہوں نے کلیم کیا کہ مارا گیا ہے. جبکہ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ہم نے بیسیکلی طالبان کی ریڑھ کی جو ہڈی تھی وزارت دفاع کی، ہم نے اسے ہٹ کیا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افواج نے 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان کی فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ان حملوں میں پاک افواج نے کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن سٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فضائی حملے کے بعد سیکنڈری ڈیٹونیشن کی وجہ سے بلند ہوتے شعلے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بارود کا بہت بڑا ذخیرہ تھا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ڈرگ اسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مزے کا خیز ہے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جی ایک ری ہیبلیٹیشن سینٹر تھا. ادھر وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ ذخیرہ شدہ گولہ بارود کے دھماکے دہشت گرد پراکسی کے زیر استعمال اسلحے کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں. پاکستان کی کاروائیاں نہایت درست اور محتاط ہوتی ہیں تاکہ کولیٹرل نقصان نہ ہو. ان اہداف کو منشیات بحالی مرکز قرار دینا جذبات کو بھڑکانے کی کوشش ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ننگرہار میں بھی کارروائی کرتے ہوئے پاک افواج نے 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا. ننگرہار میں ملٹری تنصیبات سے ملکہ لاجسٹک انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا. فضائی کارروائیوں میں ایمونیشن ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ افغان طالبان کے ترجمان کے مطابق پاکستانی فضائی حملے نے کابل میں منشیات کی بحالی کے ایک ہسپتال کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، جس میں متعدد افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.